اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیک بذکر اللہ، خدا کو ضرور یاد کیجئے۔ من ذکر اللہ ذکرہ، جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحث جو ہے ہماری آج میرے عزیزو المقصد الخامس فی المطلق والمقید والمجمل والمبین کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں بلطف خدا۔ تو اس میں جو پہلی فصل ہے ہماری وہ مطلق کی تعریف کے بارے میں ہے، مطلق کی تعریف کے بارے میں ہے۔ مطلق یعنی ارسال، مطلق یعنی رہا، مطلق یعنی گسترش جو وسیع ہو، جو عام ہو، ٹھیک ہے، اس کو مطلق کہتے ہیں۔ مطلق کی جو تعریف ہے ایک مشہور اصولیوں نے کی ہے، ایک نظر مبارک خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی کی ہے۔ مطلق اور مقید کی تعریف دونوں کے درمیان فرق ہے، آپ نے ذرا غور فرمانا ہے۔ مشہور اصولیوں نے جو مطلق کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں ما دل علی شائع فی جنسہ، مطلق وہ لفظ ہے جو اپنی جنس میں رائج ہو، شائع ہو، عام ہو۔ مطلق کیا ہوتا ہے؟ مطلق وہ لفظ ہے جو اپنی جنس میں کیا ہو، شائع ہو، رائج ہو، عام ہو، اس میں ماشاءاللہ وہ اس کا اپنی جنس میں وہ کیا ہے، پایا جاتا ہو۔ یہاں خیال کرنا جنس سے مراد جو منطق میں پڑی ہے وہ جنس مراد نہیں، یہاں جنس سے مراد کیا ہے، کلی، چاہے خود وہ جنس ہو، نوع ہو، فصل ہو، ٹھیک ہے نا، یہاں مراد کیا ہے، کلی مراد ہے، فی جنس ہی، جو اپنی کلی میں کیا ہو، شائع ہو۔ اور مقید جو ہے اس مطلق کے خلاف ہے۔ بات کلیئر ہوئی یا نہ ہوئی؟ مطلق کی مشہور نے کیا تعریف کی ہے، ما دل علی شائع فی جنسہ، مطلق وہ لفظ ہے جو اپنی جنس میں شائع ہے، اور مقید جو ہے وہ اس مطلق کے خلاف ہے۔ ما کا اشارہ کیا ہے، ما دل، ما کا اشارہ یہ لفظ ہے، مطلق وہ لفظ ہے۔ شائع سے مراد کیا ہے، شائع ہے یعنی اس کا وجود زیادہ پایا جاتا ہے اس جنس میں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ شائع یعنی فی جنس ہی، یعنی جو اس کی جنس ہے، جو اس کی کلی ہے، اس میں اس کا وجود متوفر ہے، زیادہ ہے اس میں اس کا وجود، ٹھیک ہے۔ پھر آگا جان جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مطلق کی مشہور نے تعریف کی ہے نا، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اطلاق اور تقیید جو ہے نا، یہ جو ہے نا لفظ کے اوپر عارض ہوتے ہیں، چاہے حکم اس کے ساتھ تعلق پکڑے یا نہ پکڑے، چاہے حکم کا اس کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، اطلاق اور تقیید یہ کس کے ساتھ آگا جان خاص ہیں، یہ عارض ہیں لفظ کے۔ اطلاق اور تقیید یہ لفظ کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس میں فرق نہیں ہے کہ حکم اس کے اوپر آئے یا نہ آئے، لفظ مطلق ہے، لفظ مقید ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرتبہ حکم کو ہم ایک طرف سے رکھیں کہ چاہے حکم کا اس کے اوپر تعلق ہو یا نہ ہو۔ یہ آگا فرماتے ہیں یہ بحث جو کر رہے ہیں نا مطلق کی، یہ تو جناب بحث ادبی ہے۔ اصولیوں کے لیے جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ مطلق اور مقید کی تعریف کرتے ہیں، حکم کے لحاظ سے کرتے ہیں، بے لحاظ حکم وہ تعریف کرتے ہیں مطلق اور مقید کی، ٹھیک ہے نا، جو اصولیوں سے زیادہ مربوط ہے
وہ مطلق مقید کی بالحاظ تعلق حکم کرتے ہیں، تو لہذا مصنف فرماتے ہیں مطلق کی تعریف یہ ہے، مطلق یہ ہے وہ لفظ ہے جس کا معنی ہو، لفظ جس کا معنی ہے اور وہ تمام موضوع ہے حکم کے لیے، لفظ جو تمام موضوع و حکم کے لیے بغیر کسی قید کے، بغیر کسی لحاظ کے، بغیر کسی دوسری حیثیت کو دیکھے، بغیر کسی اور چیز کے، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے جو تمام کا تمام موضوع حکم واقع ہو رہا ہے، کوئی اور اس میں قید مید نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مطلق، اس کو کہتے ہیں آقا جان مطلق، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سننا، مطلق کی مصنف نے کیا تعریف کی ہے؟ فرماتے ہیں لفظ جس کا معنی ہے یا وہ لفظ تمام الموضوع و حکم کے لیے اس میں کوئی قید وغیرہ نہ ہو، مرسل ہو قید سے، رہا ہو قید سے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے مطلق، یہ ہوتا ہے مطلق، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، یعنی کیا، اگر آپ چاہیں تو اطلاق اور تقیید یہ دو وصف ہیں جو موضوع پر عارض ہوتے ہیں اس اعتبار کے ساتھ کہ حکم اس کے اوپر آتا ہے۔ مطلق اور مقید دو وصف ہیں جو موضوع پر عارض ہوتے ہیں اس اعتبار پہ کہ حکم اس کے اوپر عارض ہوتا ہے، حکم کو ضرور دخالت دیں اس تعریف میں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، اگر لفظ مقام موضوعیت میں مطلق ہے، کوئی قید مید نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلق ہوگا، اگر کوئی قید ہے ساتھ آئی ہوئی تو وہ مقید ہو جائے گا۔ مثلا اگر مولا کہے آتے کا رقبہ غلام آزاد کرواؤ تو مطلق ہے، تمام موضوع یہی رقبہ ہے، اسی کو آزاد کروانا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ لیکن اگر مولا کہے آتے کا رقبہ مومنہ کی قید آ گئی تو یہ ہو جائے گا مقید۔ اس بات سے ظاہر ہوا جو ابھی آپ کی خدمت میں مشہور کی تعریف بھی کی، اور مصنف بزرگوار رحمۃ اللہ آغا مصنف کی جو تعریف ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں کی، اللہ کی کروڑوں کروڑوں آغا استاد بزرگوار پہ رحمتیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، ان دونوں کے درمیان مشہور کی تعریف میں اور مصنف کی تعریف میں کیا تفاوت نظر آیا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا تفاوت نظر آیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا جو پیچھے گزرا کہ اطلاق اور تقیید جو مشہور نے تعریف کی ہے وہ کیا ہے جان، وہ لفظ کے اوپر عارض ہوتی ہیں، اس میں وہ کوئی فرق نہیں ہے کہ حکم کا اس کے ساتھ تعلق ہو یا تعلق نہ ہو، لفظ مطلق ہے، لفظ مقید ہے، لفظ کے اوپر غور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، لیکن جو مصنف نے تعریف کی ہے وہاں کیا ہے جان، وہ اس اعتبار سے حکم کو مد نظر رکھا ہے، لفظ جو ہے اگر تمام موضوع ہے حکم کے لیے، لفظ تمام موضوع ہے حکم کے لیے، کوئی قید مید نہیں ہے تو وہ مطلق ہے، اور لفظ تمام موضوع نہیں ہے حکم کے لیے بلکہ قید ہے تو وہ ہو جائے گا مقید، مقید ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں مشہور کی تعریف اور مصنف کی تعریف میں یہ فرق بھی واضح ہو گیا کہ مطلق کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ ایک مفہوم کلی ہو، توجہ، دونوں کے درمیان یہ فرق بھی واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، جو مصنف نے تعریف کی کہ مطلق کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مفہوم کلی ہو بلکہ ممکن ہے کہ وہ جزئی حقیقی ہو سکتا ہے، مطلق ہو لیکن وہ مفہوم کلی نہ ہو بلکہ کیا ہو، جزئی حقیقی ہو، مصنف کی بقول، ٹھیک ہے نا۔ مثلا مولا کہ اکرم زیدن، زید مطلق ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، لیکن اگر کہ اکرم زیدن اذا سلما تو پھر وہ موضوع مقید ہو جائے گا، کیوں؟ اذا سلما کی قید لگا دی ہے یہاں آ کر، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں ہیں، اور پھر اس بات کے اوپر کچھ امور مترتب ہوتے ہیں جو کہ میں یہاں تک لے آتا ہوں، تو پھر میں وہ امور ذکر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الاول تعریف المطلق،
مطلق یعنی رہا، مطلق یعنی ارسال۔ عرف المطلق، مطلق کی تعریف کی گئی ہے بِأَنَّهُ مَا دَلَّ عَلَى شَيْءٍ فِي جِنسِهِ، بِأَنَّهُ ما یعنی لفظ، مطلق وہ لفظ ہے جو اپنی جنس میں شائع ہے، رائج ہے، جنس سے مراد کلی ہے، نوع ہو، فصل ہو، جنس ہو، سب کو شامل ہے، یہاں وہ جنس مند کی خصوصی مراد نہیں ہے۔ والمقید ولا خلاف ہے، مقید جو ہے مطلق کے خلاف ہے۔ والمراد من الموصول فی قولہم، مراد جو موصول سے ہے فی قولہم اس قول میں، ما دلہ میں جو ما ہے اس سے مراد کیا ہوا لفظ، لفظ ہے۔ والمراد من الشائع هو المتوفر وجودہ من ذلک الجنس، اور شائع سے مراد وہ ہے جس کا وجود زیادہ پایا جائے اس جنس میں۔ ثم ان ظاہر التعریف ان الاطلاق والتقیید عارضان لللفظ بما ہوا، ظاہر تعریف یہ ہے کہ اطلاق اور تقیید یہ دونوں عارض ہوتے ہیں لفظ کو، بما ہوا خود لفظ کو عارض ہوتے ہیں۔ سواء تعلق بالحکم او لا، فرق نہیں ہے کہ حکم اس کے اوپر تعلق، حکم کا اس کے اوپر آئے، حکم اس کے اوپر آئے او لا یا نہ آئے۔ فہنا لفظ مطلق و لفظ مقید، پس یہاں کیا لفظ مطلق ہے اور لفظ مقید ہے۔ وَلَكِنْ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْبَاسِ يُنَاسِبُ الْبَحُوثَ الْأَدْبِيَّةَ، لیکن یہ نوع جو بحث کی ہے یہ مناسب بحث ادبی کے ہے۔ وَالَّذِي يُحِمُّ الْأُصُولِيَّ الَّذِي هُوَ بِصَدَدِ تَأْسِيسِ قَوَاعِدَ تَكُونُ مُقَدِّمَةً لِلِاسْتِنبَاط، لیکن وہ جو اصولی کے لیے مہم ہے وہ کیا ہے؟ تاسیس قواعد ہے جو مقدمہ بنے استنباط کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا تعریف المطلق والمقید بلحاظ تعلق الحکم بالموضوع، وہ مطلق اور مقید کی تعریف ہے بے لحاظ تعلق الحکم بے موضوع ہے۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں، توجہ فرمائیں، المطلق عبارت عن کون اللفظ بما له من المعنى تمام الموضوع للحکم، مطلق عبارت ہے کہ لفظ بما له من المعنى کہ اس کا معنی ہے تمام موضوع و حکم کے لیے، یہ ہے مطلق، بلا لحاظ حیثیت اخرى، بغیر لحاظ کی ایک دوسری حیثیت کا۔ فبما انه مرسل عن القید فی مقام الموضوعیت للحکم، اس معنی میں کہ یہ قید سے رہا ہے مقام موضوعیت حکم میں، فہو مطلق، تو پس وہ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہیں تو کہیں گے، ان الاطلاق والتقیید وصفان عارضان للموضوع، اطلاق اور تقیید دو وصف ہیں جو عارض ہوتے ہیں موضوع پر، بے اعتبار تعلق الحکم بے، اس اعتبار سے کہ حکم اس لفظ پر تعلق لیتا ہے، حکم کا اس لفظ کے اوپر تعلق ہوتا ہے۔ فلو کان اللفظ فی مقام الموضوعیت مرسلا عن القید والحیثیت الزائدہ کان مطلقا، اگر لفظ مقام موضوعیت میں مرسل ہو قید سے، قید اس میں نہ ہو، قید سے رہا ہو، اور حیثیت زائدہ سے، کان مطلقا، تو وہ مطلق ہوگا۔ وَإِلَّا، اگر قید مید ہے، کان مقیدا، تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ مقید ہوگا۔ فالرقبۃ فی آتک رقبہ مطلق، رقبہ آتک رقبہ میں مطلق ہے، لکونہا تمام الموضوع، اس لیے کہ رقبہ تمام میں موضوع ہے، للحکم، حکم کے لیے۔ ومرسلۃ عن القید فی موضوعیتہا، اور مرسل اور رہا ہے قید سے موضوع میں۔ وتخالفہ رقبہ فی قول آتک، رقبہ مومنہ میں جو رقبہ ہے یہ اس کے مخالف ہے، فہی مقیدۃ بالایمان، یہ رقبہ مقید ہے ایمان کے ساتھ۔ کیوں جی؟ لعدم کونہا تمام الموضوع، اس لیے کہ یہ رقبہ تمام میں موضوع نہیں ہے، وعدم ارسال عن القید، اور یہ رقبہ قید سے رہا بھی نہیں ہے۔ وبذلک یظہر انہ لا یشترط فی المطلق ان یکون مفہوما کلیا، اس سے ظاہر ہوا کہ مطلق میں شرط نہیں ہے کہ وہ مفہوم کلی ہو۔ غور فرمائیں، مصنف فرما رہے ہیں کہ جو میں نے مطلق کی تعریف کی ہے اس سے ظاہر ہوا کہ مطلق میں شرط نہیں ہے کہ وہ مفہوم کلی ہو، بل یمکن ان یکون جزئیا حقیقیا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ جزئی حقیقی ہو، مطلق یعنی جزئی حقیقی ہو۔ ومرسلا عن القید بحالت خاصہ، اور رہا ہو قید سے حالت خاصہ سے، رہا ہو قید سے ایک حالت خاصہ سے۔ فَإِذَا قَالَ اکرم زیدن، جب مولا کہے اکرم زیدن،
زید کا احترام کرو، فزید مطلق، تو زید مطلق ہے، کیوں جی؟ لأنه تمام الموضوع، اس لیے کہ یہ تمام موضوع ہے، للوجوب، وجوب کے لیے، ومرسلون عن القید، اور قید سے رہا ہے، بخلاف ما اذا قال اکرم زیدا اذا سلم، بے خلاف اس کے کہ جب مولا فرمائے اکرم زیدا اذا سلم، زید کا احترام کرو جب سلام کرے، فهو مقید بحالت خاصۃ، تو زید مقید خاص حالت کے ساتھ ہے، وہ حالت خاص کیا ہے؟ آنی اذا سلم، یعنی جب وہ سلام کرے تو یہ حالت خاص کے ساتھ وہ مقید ہے۔ توجہ کرنا، فَإِطْلَاقُ الْكُلِّ بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ وَإِطْلَاقُ الْجُزِّ بِنِسْبَةِ إِلَى الْحَالَاتِ، نقطہ، اطلاق کلی جو ہوتا ہے وہ بے اعتبار افراد ہوتا ہے، اور اطلاق جزئی بے نسبت حالات ہوتا ہے۔ جزئی کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کلی کا اطلاق افراد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ فاطلاق الکلی فی مقام الموضوعیت للحکم بے اعتبار الافراد، کلی کا اطلاق مقام موضوعیت حکم بے اعتبار افراد ہے، و اطلاق الجزئی فی ذلک المقام بنسبت الی الحالات ہے، اور جزئی کا اطلاق اس مقام میں بنسبت الی الحالات ہے۔ اب جو مطلق اور مقید کی اپنے بھائیوں کے سامنے تعریف کر دی، ٹھیک ہے یہ نہیں، اس کے اوپر چند امور مرتب ہوتے ہیں، جو تقریباً 4 امور ذکر فرمائے ہیں کتاب والے نے۔ جو بات ابھی آپ کی خدمت میں مطلق مقید کی ہے نا، اس بات پر 4 امور مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا امر یہ ہے کہ مطلق میں شرط نہیں ہے کہ وہ ایک امر شائع ہو اپنی جنس میں، شرط نہیں ہے۔ مطلق میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ایک امر شائع رائج ہو اپنی جنس یعنی کلی میں، بلکہ جائز ہے کہ مطلق ایک جزئی ہو، مطلق ہو لیکن جزئی ہو، ذا احوال احوال ہوں، حالات ہوں اس کے، لیکن ہو جزئی، ٹھیک ہے یہ نہیں، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ پہلا امر ہے۔ مثال بھی پیش کروں گا، مطلق میں شرط نہیں ہے کہ وہ ایک امر شائع ہو اپنی جنس میں، بلکہ مطلق ہو سکتا ہے ایک امر جزئی بھی، بلکہ مطلق میں جائز ہے کہ وہ جزئی ہو، اس کے حالات ہوں، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ ایک بات۔ دو اطلاق اور تقیید امور اضافی امور نسبی ہیں۔ ممکن ہے موضوع ایک لحاظ سے مطلق اور یہی موضوع ایک دوسرے لحاظ سے مقید ہو سکتا ہے۔ اطلاق اور تقیید امور نسبی ہیں، امور اضافی ہیں۔ موضوع ایک لحاظ سے مطلق ہو اور وہی موضوع ایک لحاظ سے مقید ہو۔ جیسے مثال دیتا ہوں، اتم انسانا جالسا فی المسجد، تو یہ جو ہے یہ مطلق ہے اس لحاظ سے کہ موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ اتم انسانا اس لحاظ سے مطلق ہے، نہ کہ انسان عالم ہے، انسان کی بات کی ہے، مطلق ہے۔ اور یہی مقید ہے اس جہت سے کہ وہ کیا ہو؟ مسجد میں ہو۔ جالسا فی المسجد کے اعتبار سے یہ مقید ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی انسان مطلق بھی ہے، مطلق بھی ہے، ایک لحاظ سے مطلق ہے، ایک لحاظ سے مقید ہے، امور نسبی ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں اگر جان۔ تیسرا امر جو مرتب ہوتا ہے ہماری اس بحث پہ وہ یہ ہے کہ مشہور کی تعریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ اطلاق مدلول لفظیہ میں سے ہے عموم کی طرح، جیسے عام مدالیل لفظیہ میں سے ہے، اطلاق بھی مدالیل لفظیہ میں سے ہے۔ لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ اطلاق مدالیل عقلیہ میں سے ہے۔ اطلاق کی دلالت کیا ہوتی ہے؟ عقلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اطلاق کی دلالت مدالیل عقلیہ میں سے ہے، مصنف فرما رہے ہیں۔ تیسرا مطلب ہے جی، اور چوتھا مطلب آگا جان جو مرتب ہوتا ہے اس بحث پہ وہ یہ آگا فرماتے ہیں آگا جان، حقیقت اطلاق جب ہم نے یہ کہا ہے کہ لفظ جو ہے وہ تمام موضوع ہونا چاہیے،
مصنف نے جو فرمایا کہ اطلاق کی حقیقت یہ ہے کہ وہ لفظ تمام موضوع ہو، وہ ہوتا ہے مطلق۔ تو پھر اس میں شرط نہیں ہے کہ موضوع جو ہے وہ اس میں جنس ہو، نکرہ ہو، معرب لام ہو، اس کی تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ حقیقت اطلاق کیا ہے کہ لفظ تمام موضوع ہو، اس میں وہ کوئی شرط نہیں ہے کہ موضوع اس میں جنس ہو، نکرہ ہو، معرب لام ہو۔ جب ایسا ہے تو ہم ان اسماء کی حقائق کے بارے میں بحث کرنے سے بے نیاز ہیں کہ اس میں جنس، نکرہ، معرب لام، ان کے بارے میں بحث کرنے سے بے نیاز ہیں۔ لیکن عرض خدمت ہے، فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو کتب اصولی ہیں نا، ان الفاظ کے بارے میں کچھ بحث ہوئی ہے تو ہم بھی نا ٹھیک ہے ان کو دیکھتے ہوئے کچھ بحث کر لیتے ہیں۔ ویسے جو ہمارا نظریہ ہے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں مطلق وہ ہوتا ہے کہ لفظ تمام موضوع ہو، لفظ تمام موضوع ہو، اس میں وہ کوئی شرط نہیں ہے اس میں جنس و نکرہ ہو، معرف باللام ہو، کیونکہ اصولی کتابوں میں ان الفاظ کے بارے میں بھی بحث ہوئی ہے۔ الفاظ مطلق کے بارے میں کتب اصولیہ میں الفاظ مطلق کے بارے میں بحث ہوئی ہے، تو ہم بھی جو ہے نا ان کو ذکر کر لیں گے، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أُمُورٌ، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے ذکر کیا ہے امور مرتب ہوتے ہیں۔ الاول لا یشترط فی المطلق یکون امرا شائعا فی جنسہ، شرط نہیں ہے مطلق میں کہ وہ امر شائع ہو اپنی جنس میں، بل یجوز ہو، جنس میں کیا مطلب مراد کلی، بل یجوز ہو ان یکون جزئیا، بلکہ مطلق میں جائز ہے کہ وہ ایک جزئی ہو، ذا احوال، دارائی احوال ہو، اس کی احوال ہوں، حالات ہوں۔ فلو کان موضوعا للحکم بلا قید فہو مطلق، فلو کان اگر وہ جزئی موضوع حکم و بغیر قید کے فہو مطلق، تو وہ مطلق ہے، والا اگر قید ہو فہو مقید، تو وہ مقید ہے۔ فمثلا اذا شک فی جواز الطواف بالبیت ما خلو البیت عن الستر، جب شک کریں کہ طواف کرنا جائز ہے بیت اللہ کا، جب کہ بیت اللہ جو ہے وہ پردہ سے خالی ہے، بیت خالی ہے ساتر سے، اوپر اس کے پردہ وغیرہ نہیں لٹکا ہوا ہے، اوپر پردہ مردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا طواف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ فیسع لہو، صحیح ہے التمسک بقول سبحانہ، اللہ سبحانہ کے قول سے تمسک کرتے ہوئے، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تم طواف کرو بیت عتیق یعنی کعبہ مکرمہ کا طواف کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے اذ لو کان الستر شرطا لصحت، اگر ساتر یعنی بیت اللہ کے اوپر ایک پردہ وغیرہ ہو تو پھر طواف کرنا چاہیے، اگر ساتر شرط تھی لصحت طواف، کان علیہ البیان، تو مولا پر تھا کہ وہ بیان کرے، اذا کانت الآیت فی ذلک المقام، جب آیت اس مقام میں ہو، کان علیہ البیان، تو مولا پر تھا کہ بیان کرے، اذا کانت الآیت فی ذلک المقام، جب آیت اس مقام میں ہو تو۔ ثانی ان الاطلاق والتقیید من الامور الاضافیہ، اطلاق اور تقیید امور اضافی اور امور نسبیہ میں سے ہیں۔ فیمکن ان یکون الموضوع مطلقا من جہت و مقیدا من جہت اخری، تو ممکن ہے موضوع مطلق ہو ایک جہت سے اور مقید ہو ایک دوسری جہت سے۔ کما اذا قال اتم انسانا جالسا فی المسجد، جیسا کہ مثلا اذا قال، جب وہ کہے اتم انسانا، انسان کو کھانا دو، کون سا انسان؟ جالسا فی المسجد، جو مسجد میں بیٹھا ہے، فہو مطلق من جہت، یہ مطلق ہے ایک جہت سے، کون الموضوع ہو والانسان، موضوع انسان ہے، لل انسان العالم، نہ کہ انسان عالم ہے، و مقید من جہت، اور یہ مقید ہے ایک جہت سے، تقیید قید میں مکان ہی بالمسجد، تقیید و مکان ہی بالمسجد، کہ یہ مسجد میں ہو، مسجد میں بیٹھا ہو۔ الثالث، تیسرا امر جو مرتب ہوتا ہے اس بحث پہ، یظہر من التعریف المشہور ان الاطلاق من المدالیل اللفظیہ کالعموم، ظاہر ہوتا ہے مشہور کی تعریف سے کہ اطلاق مدالیل لفظیہ میں سے کالعموم کی طرح، والحق ان الاطلاق من المدالیل العقلیہ، اور حق یہ ہے کہ اطلاق مدالیل عقلیہ میں سے ہے۔ فاذا کان المتکلم حکیما غیر ناقض لغرضہ، جب متکلم حکیم ہے اپنی نقض کو توڑنے والا بھی نہیں ہے، وجعل الشیء بلا قید موضوعا، اور مولا نے ایک چیز کو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، قید کے بغیر، موضوعا للحکم، حکم کے لیے موضوع قرار دیا ہے، کشف ذلک انہ تمام الموضوع، تو اس سے کشف ہوگا کہ یہ تمام موضوع ہے، والا،
وَإِلَّا اگر تمام موضوع نہیں ہیں لَكَانَ نَاقِضًا لِغَرْضِهِ تو یہ مولا کی غرض کو ناقد ہے اور توڑنے والا ہے. وَهُوَ يُنَافِي كَوْنُهُ حَكِيمًا وَهُوَ یہ ناقد غرض ینافی منافات رکھتی ہے کونو حکیمن کے مولا حکیم ہو. یہ نقد غرض منافی ہے کہ مولا حکیم ہو. الرابع چوتھا امرہ کا جان اذا کانت حقیقہ تو الاطلاق دائرۃ مدار کون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط ان یکون الموضوع اسم الجنس والنکرہ و مرب اللام. جب حقیقت اطلاق کا دار و مدار اس پہ ہے کہ لفظ تمام موضوع ہو بغیر اس شرط کے کہ موضوع اس میں جنس ہو یا نکرہ ہو یا مرب اللام ہو فنحن فی غنا عن افادۃ القول فی حقائق تلک الاسماء پس ہم اس بحث کرنے سے بے نیاز ہیں فی حقائق تلک الاسماء ان اسماء کے حقائق کے بارے میں بحث کرنے سے ہم بے نیاز ہیں. نعم من فسر الاطلاق بالشیوع اور نظیرہ جی ہاں جس نے تفسیر کی ہے اطلاق کی بالشیوع شیوع کے ذریعے سے اور نظیرہ یہ شیوع کی مانند فلا محیص لہ عن التکلم فی حقائق تلک الاسماء تو کوئی چارہ نہیں ہے گفتگو کرنے کا فی حقائق تلک الاسماء ان اسماء کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرنے میں پھر کوئی چارہ نہیں ہے. دوبارہ سننا نام من فسر الاطلاق بالشیوع اور نظیرہ جی ہاں جس نے تفسیر کی ہے اطلاق کی شیوع کے ساتھ یا نظیر شیوع کے ساتھ شیوع رائے جام ہونا جو بات کی تھی فلا محیص لہ اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے یعنی تکلم فی حقائق تلک الاسماء اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ بات اور گفتگو کرے ان اسماء کی حقیقت کے بارے میں. وحیث انا ذکرت فی کتب الاصولیہ نشیر الیہ علی سبیل الاجمال وحیث چونکہ یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں کتب اصولیہ میں ہم جو ہیں ان الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں بطور اجمال. بات ہماری اگر جان الحمدللہ تمام ہو گئی. اس پہلی فصل میں جو مطلق اور مقید کی تعریف کے بارے میں تھی بس ایک لحظہ ایک دقیقے آپ کو جو ہے نا زحمت دے رہا ہوں توجہ فرمائیں. مطلق کی مشہور نے تعریف کیا کی ہے ما دل علی شائع فی جنسی مطلق وہ لفظ ہے جو اپنی جنس میں اور اپنی کلی میں وہ شائع ہو رائج ہو عام ہو اور مقید وہ ہے جو اس مطلق کے خلاف ہے. یہ جو مطلق نے تعریف کی یہ جو مشہور نے تعریف کی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں یہ اطلاق اور تقیید جو ہیں یہ لفظ کے اوپر عارض ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں اس میں وہ فرق نہیں ہے کہ حکم اس کے اوپر آئے یا نہ آئے حکم کا اس کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے. مشہور کی تعریف میں لفظ مطلق ہے لفظ مقید ہے قطع نظر از حکم کے ہو سکتا ہے حکم کا اس پہ تعلق ہو یا نہ ہو لیکن جو مصنف نے تعریف کی ہے نا مطلق کی اگر جان حکم کو مد نظر رکھ کر کی ہے حکم کو مد نظر رکھ کر مصنف نے تعریف کی ہے کہ مطلق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے لفظ ہے جو تمام موضوع واقع حکم کے لیے وہ لفظ جو تمام موضوع ہے حکم کے لیے بغیر قید کے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا مطلق. لیکن اگر وہ تمام موضوع نہیں ہے لفظ اس کے ساتھ قید بھی ہے تو وہ ہو جائے گا مقید ٹھیک ہے یہ نہیں. اور پھر ہم نے یہ نتیجہ لیا ہے کہ مصنف نے جو تعریف کی ہے اس کو مد نظر رکھ کر دیکھیں تو مطلق میں شرط نہیں ہے کہ وہ ایک مفہوم کلی ہو بلکہ ممکن ہے کہ وہ مطلق کیا ہو جزئی ہو حقیقی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں. اور پھر اس بات کے اوپر ہم نے 4 امر آگا جان مرتب کیے ہیں بہت ہی جلدی میں. پہلا امر یہ تھا کہ مطلق میں شرط نہیں ہے کہ وہ امر شائع ہو بلکہ جزئی بھی ہو سکتا ہے. دوسرا امر یہ بتایا کہ اطلاق اور تقیید امور نسبی ہیں. تیسری بات یہ کی کہ مشہور نے جو تعریف کی ہے وہ اطلاق مدلول لفظیہ میں سے ہے لیکن مصنف کی تعریف کے مطابق مدلول عقلیہ میں سے ہے. اور چوتھا امر یہ بیان کیا کہ حقیقت اطلاق کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ لفظ تمام موضوع ہو ٹھیک ہے اس میں وہ شرط نہیں ہے کہ موضوع اس میں جنس ہو یا نکرہ ہو یا مرب لام ہو. تو جو مصنف نے کہا ہے کہ حقیقت اطلاق کا دار و مدار اس بات پہ کہ لفظ تمام موضوع ہو ضرورت ہی نہیں ہے اس میں جنس نکرہ مرب لام کے بارے میں اور ان کی حقیقت کے بارے میں بحث کریں. لیکن آقا نے فرمایا کیونکہ
جو ہے نا کتب اصولیہ میں ان الفاظ مطلق کا ذکر کیا گیا ہے، ہم بھی بطور اجمال ان الفاظ مطلق کو ذکر کرتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ الفاظ مطلق کون سے ہیں۔ موفق معید باشی، سلامتی عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔